کہ گوجرا سے ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ اکثر دفتر میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں میں صرف فرض ادا کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ روز محشر صرف فرضوں کا حساب لیا جائے گا، سنت اور نفل نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ صرف فرض ہی پڑھ لیے جائیں، نفل بالکل چھوڑ دیے جائیں؟ دیکھیں، دن اور رات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں، جن کے بارے میں حساب ہونا ہے، وہ تو یقیناً فرائض کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں اس چیز کے حوالے سے بڑی خطا پر مبنی معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے فرض ادا کر دیا، بری و ذمہ ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی مبارک عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہے اور یقیناً اسی کے اندر عافیت ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کے ذمہ سابقہ زندگی کے اندر کوئی بھی نمازیں قضا اس کے ذمہ نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان پر بھی مواظبت اختیار کرے، کیونکہ فرض ادا کرنے سے نا ایک ہلکا سا ذہن کے اندر ایک تکبر بھی پیدا ہوگا کہ میں بس بری و ذمہ ہوں، مجھے باقی کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نوافل پڑھے گا نا تو اس سے ایک عاجزی کا پہلو بھی نکلے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن کا بھی خیال کریں، لیکن اگر سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ذمہ پر لازم ہیں تو پھر اول طور پہ یعنی پہلے نمبر پر ان کو ادا کریں، تاکہ بری و ذمہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے نمازوں کی تکمیل ہو اور مکمل نمازیں ادا کی ہوں۔ بہرحال جو نوافل ہیں ان پر پوچھ گچھ تو نہیں ہے، لیکن سعادت مندی اسی میں ہے کہ نوافل کو بھی ادا کیا جائے۔ جو سنتیں ہیں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اصل میں جو فرض کے بعد جو ٹرم آتی ہے نا، وہ نفل کی آتی ہے۔ اب نوافل میں سے آگے پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت اختیار فرمائی، کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے، اور سنت غیر مؤکدہ جن کو تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے اور امت پر شفقت کے لیے کبھی کبھار چھوڑا بھی کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی تاکید باقی نوافل سے زیادہ فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر گھوڑوں کی سموں کے ساتھ تم کو روند بھی دیا جائے تب بھی تم فجر کی سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور یہاں تک فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی پیاری چیز ہے تو وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فرائض میں سنا کہ اگر کچھ کمی رہ جائے تو نوافل سے پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو وہ نفلوں ہی سے پوری ہوگی، نفل اگر چھوڑ دیے تو فرائض کی کمی تو پوری نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے جس بندے کے ذمہ قضا نمازیں ہیں نا، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگا کے ان کو پورا کرے، اور جو بندے یہ سمجھ لیں کہ لازمی طور پر عادت بنا لیں کہ ہم نے سنت پڑھنی ہی نہیں ہے، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، او کما قال، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کر دیا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اور دیکھیں، ہمارے اعمال تو یقیناً اس قابل نہیں ہیں، ہم جتنا مرضی کوئی اچھا عمل کر لیں وہ کوئی اتنا بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایک بھروسہ ہے اور امید ہے، قوی امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ تو اس شفاعت کے حصول کے لیے ہمیں سنن کو بھی ادا کرنا چاہیے اور تاکید کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اصل ثواب کا ترتب فرائض کی ادائیگی کے بعد سنن پر ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب